بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک واقعہ بادشاہ اور ایک فقیر کا پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ سب اسے بڑی توجہ سنیں گے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس نے اپنی عوام میں یہ اعلان کروا دیتا کہ کوئی ایسی بات مجھے بتائی جائے جو مجھے معلوم نہ ہو، اور اس پہ اس نے بڑا تحفہ بھی رکھا تھا۔ اتنا بڑا تحفہ رکھا تھا کہ سب سوچ رہے تھے کہ ہم بھی کچھ پیش کریں بادشاہ کے لیے، اور یہ چیز اس نے ہر خاص و عام کے لیے اعلان کروا دیا تھا کہ کیا کوئی ہے جو مجھے ایسی بات بتائے جس کا علم مجھے نہ ہو۔ تو اس کے وزیر اور بڑے بڑے علم والے اس کے دربار میں پیش ہوئے اور اپنی اپنی باتیں بتائی کہ یہ بات ہو سکتی ہے یا وہ بات ہو سکتی ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، ان سب باتوں کا علم میرے پاس پہلے سے الحمدللہ موجود ہے۔ بادشاہ چونکہ مسلمان تھا اور عالم دین بھی تھا، تو اسے شریعت کی اچھی علم بھی تھا اور نالج بھی تھا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، کئی لوگوں نے اس سے آ کے کہا کہ کیا یہ بات آپ کو معلوم ہے، کیا یہ بات آپ کو معلوم ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، الحمدللہ ان سب باتوں کا میرے پاس علم موجود ہے۔ پھر ایک فقیر بادشاہ کے دربار میں آیا جو بڑا متقی اور پرہیزگار تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا جس کا علم آپ کے پاس نہیں ہوگا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کی کیا شرط ہے؟ تو اس فقیر نے کہا کہ میں وہ بات آپ کو ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کے دوں گا، اور آپ کو وہ بات تب پڑھنی ہے جب آپ کے اوپر شدید برا وقت ہو، یعنی بڑا تکلیف والا وقت ہو، تب آپ کو وہ کاغذ کھول کے پڑھنا ہے، تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بات کیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو اسی وقت پڑھ کے دیکھوں گا جب مجھ پہ برا وقت آئے گا۔ تو یہ کہہ کے وہ فقیر دربار سے چلا گیا۔ کچھ وقت بعد بادشاہ کی جنگ ہوئی دوسری سلطنت سے، تو وہ اس میں بری طریقے سے ہار گیا۔ ہارنے کے بعد اس کے تمام سپاہی جو بچے ہوئے تھے وہ گرفتار کر لیے گئے، اور کچھ جن کو مار دیا گیا۔ تو بادشاہ نے ایک غار میں پناہ لی۔ جیسے اس نے غار میں پناہ لی، اس پہ بڑا تکلیف کا وقت تھا، اس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، اور اس کی سلطنت تھی وہ بھی چھن چکی تھی۔ تو وہ بڑا پریشان تھا، سوچ رہا تھا کہ میں بادشاہ تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایک سلطنت سے میں نے جنگ کی اور میں جنگ ہار گیا۔ تو بڑا اس پہ ملامت کر رہا تھا، بڑا افسوس کر رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو اس کو اس فقیر کی بات یاد آئی جو اس نے اس کو ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کے دی تھی۔ تو کیوں نہ کہ میرے اوپر برا وقت ہے، اس فقیر نے کہا تھا کہ جب برا وقت آئے تو اس ٹکڑے کو کھول کے دیکھنا، کاغذ کے ٹکڑے کو، اس پہ وہ بات لکھی ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ تو اس بادشاہ نے ایسا ہی کیا، اس کاغذ کے ٹکڑے کو کھول کر پڑھا۔ جیسے اس نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو کھول کے پڑھا تو اس پہ ایک بات تحریم کی ہوئی تھی، ایک بات لکھی ہوئی تھی۔ وہ بات یہ تھی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس بادشاہ نے سوچا کہ ہاں، میں بادشاہ تھا اور وہ وقت گزر گیا، اور آج میں کچھ نہیں ہے میرے پاس، نہ سلطنت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ دھن ہے، کچھ نہیں ہے، نہ میرے پاس آس پاس میرے وزیر ہیں جو میری بات مان سکے۔ آج میری کنڈیشن کتنی بری ہو چکی ہے، کتنے برے میرے حالات ہو چکے ہیں۔ تو اس نے اس بات پہ بھی نیت کی کہ آج یہ برا وقت ہے تو انشاءاللہ یہ بھی گزر جائے گا، جب وہ وقت گزرا تو یہ بھی انشاءاللہ گزر ہی جائے گا۔ تو اس طریقے سے اس نے ہمت کی، اپنی واپس سینا تیار کی، اپنے واپس جتنے بھی لوگ تھے
ان کو تیار کیا اور واپس سلطنت سے جنگ لڑی۔ جیسے اس نے جنگ لڑی تو واپس وہ سلطنت جیت گیا، اپنی والی بھی جیت گیا اور جو سامنے سلطنت اس کی موجود تھی وہ بھی جیت گیا۔ کیونکہ وہ پہلے ایک سلطنت کا بادشاہ تھا، وہ 2 سلطنتوں کا بادشاہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ واپس اپنے تخت پر بیٹھا جا کے، تو اس نے واپس پھر سے وہ کاغذ پڑھا، تو اس میں وہی بات لکھی ہوئی تھی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو اس نے سوچا کہ میں جب بادشاہ تھا وہ وقت گزر گیا، میں فقیر بن گیا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اب میں پھر سے بادشاہ بن گیا، پھر بھی اس کاغذ میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو کیوں نہ میں اس سب جتنا بھی میرا دھن دولت ہے اس کو زکوٰۃ اور خیرات کر دوں، اور کیوں نہ ایک فقیر کی زندگی گزاروں۔ تو اس میں مجھے غم بھی نہیں رہے گا کہ میرے پاس کیا تھا یا نہیں تھا، یہ یقین اور اطمینان رہے گا کہ میرے پاس اب کچھ نہیں ہے۔ اس نے اس پہ عمل کرتے ہوئے جتنی بھی اپنی دھن دولت ریاست جو بھی تھی وہیں کھڑے کھڑے مطلب امداد زکوٰۃ خیرات کر دی، اور ایک عام نارمل انسان کی طرح اپنی زندگی گزارنے لگا۔ تو یہی اللہ والوں کی باتیں ہیں کہ وہ مختصر انداز میں جو اس فقیر نے ایک کاغذ پہ تحریر کر کے بات دی تھی، جس کا علم اس بادشاہ کے پاس نہیں تھا، تو یہی اس بادشاہ نے ایک نئی بات سیکھی۔ آج ہم بھی اس چیز سے کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اچھا وقت ہے وہ بھی گزر جانا ہے، اور ہمارا برا وقت ہے وہ بھی ایک دن انشاءاللہ گزر ہی جائے گا۔ تو ہمیں صبر اور اطمینان رکھنا چاہیے، اور ہماری جو زندگی ہے یہ بھی ایک دن گزر ہی جائے گی۔ تو ہم شکایت کرنے کے بجائے صبر اور شکر سے کام لیں تو انشاءاللہ ہمارا جو اچھا اور برا وقت ہے وہ گزر ہی جانا ہے۔ آخر میں جو ہمارے اور آپ کے پاس رہے گا وہ ہمارے اعمال ہیں جو ہم نے اس اچھے اور برے وقت میں کیے۔ تو اپنے اعمالوں کا جائزہ لیں کہ آپ خوشی کے مرحلے میں رب کا شکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور جب دکھ اور تکلیف آتے ہیں تو آپ صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ خدا را میری یہی دعا ہے، اللہ ہم سب کو اس بات پہ سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔